طاہرہ جوین صاحبہ نے سیالکوٹ سے ہمیں یہ پوچھا ہے، کہتی ہیں کہ حج کے حوالے سے مختلف اصطلاحات سننے میں آتی ہیں، بعض حج بدل یا حج کران، اسی طرح کے اور نام جو ہیں استعمال ہوتے ہیں جو ہمیں عام طور پر سمجھ نہیں آتے۔ حج تمتع، حج کران، حج اکبر جیسے مختلف نام ہیں۔ تو اس حوالے سے گزارش ہے ان کی طرف سے کہ کہتی ہیں کہ ان کی تفصیل اگر آپ بیان فرما دیں کہ ان میں کیا فرق پایا جاتا ہے تو ہمارے لیے سمجھنے میں سہولت ہوگی۔ حج کی 3 اقسام ہیں، ایک حج افراد یا حج مفرد، یہ وہ ہے جس میں حاجی عمرے کے بغیر صرف حج کرتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو حج افراد کر رہا ہو یا یوں کہیں کہ حج مفرد کر رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایام حج کے آغاز میں احرام باندھے اور 10 ذی الحجہ کو رمی جمار کرنے کے بعد احرام کھول ڈالے۔ حج مفرد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کے حج میں کوئی خامی پیدا نہیں ہوتی۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے، وہ یہ ہے کہ حج کے مہینے میں سب سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کرے، اس کے بعد احرام کھول دے، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھے اور حج کی ادائیگی کے بعد 10 ذی الحجہ کو رمی جمار کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ یہ جو لفظ تمتع ہے، تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے، یعنی حج کرنے والا ایک ہی سفر سے 2 فائدے اٹھاتا ہے، عمرہ کی ادائیگی کا بھی اور حج کی ادائیگی کا بھی۔ اور حج تمتع کرنے والے کے لیے قربانی کرنی ضروری ہے۔ اگر حج تمتع کرنے والا قربانی نہ کر سکے تو پھر اسے قربانی کے بدلے میں 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں، جن میں سے 3 حج کے دنوں میں اور 7 روزے واپس کھارا کر پورے کریں۔ حج کی تیسری قسم حج کران ہے۔ کران کے معنی ہیں ایک سے زائد چیزوں کو آپس میں ملا دینا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان شروع میں عمرہ اور حج دونوں کا اکٹھا احرام باندھے، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرتے ہوئے تلبیہ کہے۔ اس طرح احرام باندھنے والا مکہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرے گا، اس کے بعد احرام نہیں کھولے گا، بلکہ اسی احرام کے ساتھ حج کے مناسک بھی ادا کرے گا، اور جس طرح اس نے عمرہ اور حج کا اکٹھا احرام باندھا تھا، اسی طرح 10ویں ذی الحجہ کو دونوں کا اکٹھا ہی احرام کھولے گا۔ حج کران کرنے والے کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر اسے قربانی میسر نہ ہو تو اسے بھی 10 روزے رکھنے ہوں گے حج تمتع کرنے والے کی طرح، یعنی 3 حج کے ایام میں اور 7 روزے گھر واپس پہنچ کر۔ ایک اصطلاح ہے کہ جی حج اصغر، حج اکبر، تو کہتے ہیں کہ حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں اور حج اکبر سے مراد ہوتا ہے حج۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حج جمعے والے دن آئے تو
اس کو بھی حج اکبر کہا جاتا ہے. تو یہ حج اصغر اور حج اکبر میں یہ فرق بیان کیا گیا. جی ٹھیک ہے کان صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. آپ نے تفصیل سے جو بھی اصطلاحات مختلف حالات میں یا مختلف کیفیت کے لحاظ سے استعمال ہوتی ہیں تمام وہ بیان فرما دی ہیں.